راولپنڈی اسلام آباد میں وقفے سے بارش کا سلسلہ جاری، جڑواں شہروں کے مختلف علاقوں میں بارش کے ساتھ اولے بھی گرے۔ راولپنڈی میں بارش سے نشیبی علاقے زیر آب آ گئے۔ نالہ لئی میں گوال منڈی کے مقام پر پانی کی سطح 7 فٹ بلند ہو گئی۔ بارش کے باعث بجلی کے 40 سے زائد فیڈر ٹرپ کر گئے۔ کئی علاقے اندھیرے میں ڈوب گئے۔ محکمہ موسمیات کی مزید بارش کی پیش گوئی۔ ملکہ کوہسار مری میں برف باری، موسلادھار بارش اور گیلہ باری کے بعد برف کے گالے گر پڑے۔ موسم ٹھنڈا ٹھار ہو گیا۔ مری انتظامیہ کی برف باری کے دوران سیاحوں کو احتیاط برتنے کی ہدایت۔ پشاور سمیت خیبر پختونخوا کے مختلف علاقوں میں بارش، بالاکوٹ، شب قدر، خیبر میں بھی بادل برسے۔ لنڈی کوتل میں گیلہ باری کے بعد موسم سرد۔ کلام، مہوجن جھیل سمیت مختلف پہاڑی علاقوں میں برف باری۔ بالاکوٹ میں بابو سر ٹاپ روڈ پر برف باری کی وجہ سے بند، چھوٹی گاڑیوں سمیت تمام ٹریفک کا داخلہ مکمل طور پر بند۔ لاہور سمیت پنجاب کے 8 شہروں میں آج سے 3 روز کے لیے سمارٹ لاک ڈاؤن ہوگا۔ لاہور، شیخوپورہ، قصور، ننکانہ صاحب، گجرانوالہ، حافظ آباد، نارووال، سیالکوٹ شامل۔ سکول، کالجز، یونیورسٹیاں بند۔ مارکیٹس، شاپنگ مالز، ریسٹورانٹ، سینما، پارک، سرکاری دفاتر بھی نہیں کھلیں گے۔ لاہور سمیت 8 اضلاع میں بینک بھی بند رہیں گے۔ پنجاب حکومت نے آئی ٹی سیکٹر کو اسموک بندش فیصلے سے استثنا دے دیا۔ ای کامرس، آئی ٹی سیکٹر، سافٹ ویئر ہاؤسز، ٹیلی کام سروسز ادارے کھلے رہیں گے۔ میڈیکل سٹورز، پیٹرول پمپ، تندور، کھانے پینے کی دکانیں بھی۔ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کی بلوچستان پر نظر۔ نواز شریف کے بعد بلاول بھٹو کا بھی بلوچستان جانے کا اعلان۔ پیپلز پارٹی کا 30 نومبر کو یوم تاسیس کا جلسہ بلوچستان میں کرنے کا اعلان۔ بلاول بھٹو کی زیر صدارت اجلاس، کہا آئندہ عام انتخابات میں بھرپور حصہ لیں گے۔ پیپلز پارٹی نے صوبے کے مسائل کے حل میں عملی اقدامات اٹھائے، بلوچستان میں پہلے سے زیادہ نشستیں جیتیں گے۔ رہنما نون لیگ رانا ثناء اللہ نے کہا آصف علی زرداری لاہور کے وزیر اعظم کا راستہ روک کر لاڑکانہ سے لے آئیں، یہ ان کا حق ہے۔ نواز شریف کے انتخابات میں حصہ لینے پر کوئی قانونی رکاوٹ نہیں۔ نواز شریف کی جلد چودھری شجاعت سمیت دیگر رہنماؤں سے ملاقات ہوگی۔ ہاتھی کے پاؤں میں سب کا پاؤں ہے۔ معاشی بحالی کے لیے -9 مئی پی ٹی آئی سے بات چیت کے لیے تیار ہے۔ مولانا فضل الرحمان نے کہا امن و امان کی موجودہ صورتحال میں انتخابی مہم نہیں چلا سکتے۔ بلوچستان اور خیبر پختونخوا نظر نہیں آ رہا تو کیا کہہ سکتے ہیں؟ الیکشن کی تاریخ کا فیصلہ ہوا ہے تو انتخابات لڑیں گے۔ پی ٹی آئی کے ہاتھ بندھے اور میرے کھلے ہوں تو لڑائی کا مزہ نہیں آتا۔ چیئرمین پی ٹی آئی قانونی گرفت میں ہیں تو ممکن ہے پابندی لگ جائے۔ پی ٹی آئی والے کھلے بھی پھر رہے ہوں تو ان کو شکست دیں گے۔ پی ٹی آئی دورہ حکومت میں فرح خان کے اثاثوں میں 4.5 ارب روپے سے زائد کا اضافہ۔ تحقیقاتی اداروں نے بڑا سکینڈل پکڑ لیا۔ حکام کے مطابق فرح خان کے اثاثے 3 سال میں اربوں روپے بڑھے۔ 2020 میں 95 کروڑ روپے کے اثاثے تسلیم کیے۔ غیر ظاہری ملکیت اثاثے 3 ارب 82 کروڑ روپے کے قریب۔ پراپرٹی ٹائکون سے 240 کنال زمین اپنے نام کرائی۔ فرح خان نے ٹیکس ایمنسٹی اسکیم کا فائدہ بھی اٹھایا۔ نگراں وزیر اعلیٰ سندھ اور وزیر صحت سندھ آمنے سامنے۔ ڈاکٹر سعد نیاز کا مقبول باقر پر محکمے میں مداخلت کا الزام، کہا وزیر اعلیٰ کی مداخلت کی نہیں سرپرستی کی ضرورت ہے۔ ترجمان وزیر اعلیٰ سندھ بولے ڈاکٹر سعد اسپتال بہتر کرنے میں بری طرح ناکام رہے، ناقص کارکردگی پر بے بنیاد اور جھوٹے الزامات پر اتر آئے ہیں۔ نگراں وزیر صحت آئین کی پامالی اور اپنی ناکامی پر جھنجھلاہٹ کا شکار ہے۔ شہباز شریف نے کہا ترقی کے سفر کا پھر سے آغاز ہونے والا ہے۔ نواز شریف کی قیادت میں ترقی اور خوشحالی ہمارا مقصد ہے۔ مہنگائی سے عوام کی جان چھڑانی ہے۔ تعمیر، ترقی اور معاشی بحالی کا دوبارہ آغاز کریں گے۔ صدر نون لیگ سے سابق ارکان اسمبلی کی ملاقات، انتخابات سے متعلق مشاورت۔ سابق وفاقی وزیر غلام سرور خان استحکام پاکستان پارٹی میں شامل۔ جہانگیر ترین نے کہا ملک میں سب کچھ موجود ہے، ہمیں آپس میں لڑنے کی عادت پڑ گئی ہے۔ لڑائی خراب چیز ہے، ملک خراب کر دیتی ہے۔ برا والا کہنے سے کچھ نہیں ہوگا، ہم نئی روایت پیدا کریں گے، اکٹھے ہو کر سب نیا پاکستان بنائیں گے۔
غیر قانونی طور پر مقیم غیر ملکیوں کی وطن واپسی، مزید 4000 سے زائد افراد روانہ ہو گئے۔ اب تک 2 لاکھ سے زائد غیر قانونی طور پر مقیم افغان شہری واپس چلے گئے۔ خیبر پختونخوا اور بلوچستان کے مختلف اضلاع میں ٹرانزٹ کیمپس قائم۔ نگراں وزیر اطلاعات بلوچستان جان رگزئی نے کہا، بلوچستان سے 80,000 غیر ملکی واپس جا چکے ہیں۔ نادرا جعلی شناخت کارڈ بلاک کرنے کے لیے کام کر رہا ہے۔ غیر قانونی مقیم افراد کے خلاف کارروائی جاری رہے گی۔ افغان عبوری حکومت دہشت گردی میں ملوث عناصر کے خلاف کارروائی کرے۔ نگراں وزیر اعظم نور الحق کاکڑ کی آذربائیجان کے صدر سے ملاقات، 2 طرفہ تعلقات، تجارت، دفاع، توانائی کے شعبوں میں پیش رفت کا جائزہ، اسلامو فوبیا، موسمیاتی تبدیلیوں سمیت دیگر مشترکہ چیلنجز پر بھی بات چیت۔ رہنما نون لیگ عطا دارڈ نے کہا، پی ٹی آئی دور میں پیسے کو بے دردی سے لوٹا گیا، فرح خان کو باہر بھجوا دیا گیا، اداروں کو ہاتھ آتی تو فر بولتی۔ عثمان بزدار کو وزیر اعلیٰ بنا کر عوام کی آنکھوں میں دھول جھونکی گئی۔ چیئرمین پی ٹی آئی نے ٹیکس ایمنسٹی لا کر فرح خان کو فائدہ پہنچایا، فرح خان کے ریڈ وارنٹ جاری کر کے واپس لایا جائے۔ تحریک انصاف کے کرپشن الزامات کو پروپیگنڈا قرار دیا گیا، ترجمان نے کہا، غیر متعلقہ کرداروں کی نسبت سے پی ٹی آئی کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ کرپٹ افراد کی اینٹی کرپشن مہم کسی لطیفے سے کم نہیں، مایوس کن کوششیں ناکامی اور مزید مایوسی کا سبب بنیں گی۔ کسی نے کوئی جرم کیا ہے تو اسے عدالت میں ثابت کریں۔ رہنما پیپلز پارٹی شرجیل انعام میمن بولے، فرح خان چیئرمین پی ٹی آئی اور ان کی اہلیہ کے لیے کام کرتی تھیں۔ چیئرمین پی ٹی آئی اور ان کی اہلیہ سب چیزوں میں ملوث تھے۔ حکومت میں رہ کر سہولت کاروں کے ذریعے کرپشن کی گئی۔ حلیم خان چیئرمین پی ٹی آئی پر برس پڑے، کہا، بولتے تھے سب کو رلاؤں گا، آج خود رو رہے ہیں۔ دیسی مرغی کا مطلب کیا؟ آپ 5 اسٹار ہوٹل نہیں، جیل میں ہیں۔ گھر کی تجوری میں پیسے آ رہے تھے، عثمان بزدار اور فرح خان پیسے بھیجتے تھے۔ کوئی ایسا گھر ہے جہاں تجوری بھری جا رہی ہو اور سربراہ کو پتہ نہ لگے؟ جو کسی کے لیے گڑھا کھودتا ہے خود اسی میں گر جاتا ہے۔ الیکشن کی تاریخ آنے کے بعد سیاسی جماعتوں کی انتخابات کی تیاریاں۔ بلوچستان عوامی پارٹی نے ٹکٹ کے خواہش مند امیدواروں سے درخواستیں طلب کر لیں۔ ترجمان بی اے پی نے کہا، بی اے پی آئندہ عام انتخابات میں بھرپور حصہ لے گی۔ ٹکٹوں کی تقسیم کے لیے جلد پارلیمانی بورڈ تشکیل دیا جائے گا۔ خیبر پختونخوا میں کانٹریکٹ کے خاتمے کے باوجود ملازمین کو تنخواہیں جاری۔ سرائے کے مطابق ستمبر میں ٹورزم اتھارٹی میں 85 لاکھ روپے سے زائد تنخواہ دی گئی۔ ملازمین کو پیٹرول الاؤنس اور سرکاری گاڑی بھی میسر۔ ترجمان ٹورزم اتھارٹی کا معاملے پر ہم نیوز کے موقف دینے سے گریز۔ سپریم کورٹ کی آڈٹ سے متعلق امور رجسٹرار کے سپورٹ۔ رجسٹرار چیف جسٹس کی منظوری سے سالانہ بجٹ تشکیل دیں گے۔ سپریم کورٹ رجسٹرار کو متعدد انتظامیہ اختیارات سونپ دیے گئے۔ رجسٹرار سپریم کورٹ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی سے متعلق معاملات میں مکمل بااختیار ہوں گے۔ سعودی عرب میں عمرہ زائرین کی بس کو حادثہ، 44 افراد زخمی۔ حادثہ طائف کے قریب پیش آیا۔ خبردار، اسموگ سے متاثرہ علاقوں میں شہری گھروں سے باہر کم نکلیں۔ گھر سے باہر نکلنے کی صورت میں ماسک ضرور استعمال کریں، کھڑکیاں بند رکھیں، بار بار منہ دھویں۔ اسموگ سانس کی بیماریوں میں مبتلا افراد کے لیے انتہائی نقصان دہ، پھیپھڑوں کی کینسرز میں اضافے اور آنکھوں میں جلن کا سبب ہے۔